نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے چند گوشے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اس دور فتن میں ہم سب کو ایسے مردان خیر اور رجال خیر کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو اور برائی سے نفرت۔ دوستو، سورہ مریم کی جو آیت طیبہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا نمبر ہے 96 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ 2 عمل ہیں اور ان 2 اعمال کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں ان اعمال کے کرنے والے کو جو صلہ اور ریوارڈ عطا فرماتا ہے، وہ آپ تیسری چیز کے طور پہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اعمال کیا ہیں؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ اب آپ دیکھیے، ایک چیز ہے ایمان اور دوسری چیز ہے اعمال صالحہ۔ دونوں کا ہونا ضروری ہے کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایمان ہی اس کے لیے کافی ہے، اس نے اعمال صالحہ نہیں کیے، تو آپ بتائیے کہ اس کے ایمان کا ریفلیکشن کیسے ہوگا، ایمان کا اظہار کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، ایمان کا اظہار تو انسان کے اعمال سے ہوتا ہے۔ جو کچھ عمل کرتا ہے اس کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اس بندے کا ایمان کیا ہے اور اس کا دین کیا ہے۔ پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ایمان شرط ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز جو ارشاد فرمائی وہ اعمال صالحہ ہیں۔ اگر کوئی شخص ایمان سے محروم ہے، اعمال صالحہ کی کثرت ہے، تو وہ بھی اس کے کسی کام نہیں ہے۔ ایمان ہی ایمان ہے، اعمال صالحہ نہیں ہیں، تو گویا اس کا بھی اس کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ دونوں چیزیں یکجا ہوتی ہیں کسی بندے میں، کوئی بندہ ان دونوں چیزوں کا مرقع بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے انسان کو ایمان بھی نصیب ہوتا ہے اور اس ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی توفیق بھی ملتی ہے، اور پھر انسان اپنی زندگی اسی منہج کے مطابق گزارتا ہے، استقامت اور مداومت کے ساتھ اس کے اوپر قائم رہتا ہے، اس کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہوتا، اور اعمال صالحہ کے سلسلے میں وہ کسی غفلت اور کوتاہی کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اسے جو انعامات عطا فرمائے گا، یقیناً وہ تو ہیں ہی ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا سیجعل لهم الرحمن ودا،
اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بنا دے گا لوگوں کے دلوں میں محبت۔ تو بندگان خدا، یہ جو لوگ اولیاء کرام کے ساتھ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو گویا وہ ان کی اپنی زندگی کے ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ صدیاں گزر جاتی ہیں ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن لوگ ان کے ساتھ اپنی محبت کا رشتہ قائم رکھتے ہیں۔ دوستو، آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے ایمان کو غیر متزلزل بنائیں۔ دنیا داری میں آ کے ذاتی منفعت کی خاطر، کسی تھوڑے سے فائدے اور لالچ کی خاطر ہم نے اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، اپنے ایمان کو نہ بیچیں۔ کسی چھوٹی سی منفعت کی خاطر اپنے ایمان سے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، خدا نخواستہ۔ ایمان پہ ثابت قدمی ہم اختیار کریں، اور اس کے بعد اعمال صالحہ کے بارے میں جو ہماری غفلت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس طریقہ عمل پہ اور اپنے صالح بندوں کی زندگی کے طریقہ کار کو اپنانے کی وجہ سے اللہ کریم ہم سے راضی ہوگا، اور ہمیں بھی ان نیک لوگوں کی صف میں شامل فرما لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے بندوں کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ آج لوگ اولیاء اعظام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، عقیدت اور احترام کا تعلق رکھتے ہیں۔ حدیث طیبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ کریم جناب سیدنا جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور اہل آسمان میں اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اہل ایمان تم بھی ان سے محبت کرو۔ جب اللہ بھی محبت کرتا ہے، حضرت جبریل بھی محبت کرتے ہیں، اور آسمانی مخلوق بھی محبت کرتی ہے، پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل، اہل زمین میں جا کر اعلان کر دو فلاں بندہ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبریل تم بتا دو کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور اہل آسمان بھی محبت کرتے ہیں، اے زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس بندے کو لوگوں میں مقبول کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تو اس آیت طیبہ کا اختصار کے ساتھ مفہوم ہے، اور اس میں یہ موٹیویشن ہے، یہ ترغیب ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو اس پیٹرن کے اوپر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلافت راشدہ کے 5ویں ستون ہیں، اور ان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بسر ہوئی۔ سیرت و کردار انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ محدثین کی صف میں عظیم اور بلند پایا محدث نظر آتے ہیں، فقہا میں فقہا کے پیشوا نظر آتے ہیں، حفاظ و قراء میں ان کے سرتاج اور امام نظر آتے ہیں۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی 10 لاکھ حدیثوں کے آپ حافظ ہیں، دنیا کے مختلف خطوں میں کونوں میں لوگ آپ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر تابعین میں سے میں کسی کو حجت مانتا ہوں تو وہ عمر بن عبدالعزیز کی ذات ہے۔ اور جناب سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ہی فرماتے ہیں کہ جو بندہ عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے اور ان کے تذکار جمیل کا ذکر خیر کرتا رہتا ہے، ان کے خصائل لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان پر موت عطا فرمائے گا، خاتمہ بالخیر ہوگا۔
بندگان خدا، کتنے اعزاز کی بات ہے کہ ایک بندے کی محبت انسان کے خاتمہ بالخیر کی ضمانت بن جاتی ہے۔ تو اگر اللہ کے ایک بندے کی محبت کا یہ فیض ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اللہ سے بھی محبت کریں، اللہ کے رسول سے محبت کریں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے، اہل بیت اطہار سے اور اللہ کے سارے اولیاء سے محبت کو اپنی زندگی کا شیوا بنائیں۔ محدث ابن جوزی علیہ الرحمہ آپ بیان کرتے ہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ کیا سہانا وقت ہوگا، شہر مدینہ کی وہ عظیم گلیاں، وہ متبرک اور مبارک گلیاں، وہ پر نور فضائیں کہ جہاں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سانس سے ان فضاؤں کو معطر کیا کرتے تھے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کے پچھلے پہر گشت کر رہے ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا۔ آپ کے ایک غلام اسلم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ گشت کرتے کرتے تھک گئے، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تو آپ نے غور کیا کہ اس گھر سے ایک خاتون اور اس کی بیٹی کے درمیان ایک مکالمہ ہو رہا تھا کہ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی جلدی اٹھو اور اٹھ کے دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے کہ امی جان، امیر المومنین نے کسی طرح کی بھی ملاوٹ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹے اس وقت امیر المومنین کہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا تم جلدی کرو، اٹھ کے پانی ملا دو دودھ میں۔ بیٹی نے پھر انکار کیا کہ امی جان یہ کیا بات ہے، امیر المومنین کے سامنے تو ہم ان کی اطاعت کا اقرار کریں اور ان کی عدم موجودگی میں ہم ان کی باتوں کو جھٹلا دیں، یہ کیا معیار ہے۔ اور دوسری بات اس نے عرض کی کہ امی جان کیا ہوا، اگر امیر المومنین اس وقت ہمیں نہیں دیکھ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ ان باتوں کا بڑا اثر ہوا۔ آپ نے اس مکان کو کوئی نشانی لگائی، چلے گئے۔ صبح اپنے غلام اسلم کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس رات کے مکان کے احوال دریافت کر کے آؤ کہ وہاں کون رہتا ہے، اس فیملی اور خاندان میں کتنے لوگ ہیں، جن دو خواتین کی آواز ہم نے سنی تھی وہ کون ہیں۔ تو آپ کے غلام اسلم جاتے ہیں، جا کر اس کے محلے کے آس پاس سے دریافت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں دو خواتین ہیں، ایک بیوہ خاتون ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے، تیسرا کوئی فرد نہیں ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچی کی سیرت سے اور اس نے اپنی ماں سے جو مکالمہ کیا تھا آپ اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ آپ اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بیٹو ایک بڑی خوش بخت خاتون ہے، میری خواہش یہ کہ تم میں سے کوئی اس کے ساتھ نکاح کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے ان کی نسل میں عظیم رجال پیدا فرمائے گا۔ تو آپ کے بیٹے عاصم نے عرض کی کہ ابا جان میں آپ کے حکم پہ سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ جناب سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو بلایا اور ان سے رشتہ طلب کیا۔ اس خاتون نے کہا اس سے بڑھ کر ہمارا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ طلب کرتے ہیں، بسر و چشم ہم اس آفر کو قبول کرتے ہیں اور میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔
یہ نکاح سنت طیبہ کے مطابق منعقد ہو جاتا ہے، اور پھر ان کی اولاد میں سے ایک خوشبخت خاتون پیدا ہوتی ہیں، ام عاصم، جو کہ جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ام عاصم وہ اس لڑکی کی اولاد میں سے پیدا ہوئی کہ جس نے اپنی والدہ کے کہنے پہ دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر دیا تھا، اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی یہ بات پسند آئی۔ تو دوستو، اگر آج بھی ہمارے والدین اپنی اولاد کے رشتے طے کرتے ہوئے اگر اس دیانتداری اور ایمان کو ملحوظ خاطر رکھیں تو یقین کیجئے ہر عقد کے بعد، نکاح کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو اولاد عطا فرمائے گا اس میں عظیم رجال پیدا ہوں گے، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے پیدا ہوں گے۔ تو آج ہمیں ان چیزوں کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔ جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بشارت بھی ملتی ہے کہ جس کو امام بہقی علیہ رحمہ آپ نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ المکرمہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک بہت بڑا اژدہا، سانپ مرا ہوا دیکھا، تو آپ نے اپنے دوستوں کو کہا کہ اس کی تدفین کا اہتمام کریں۔ اس کو دفن کیا گیا تو غیب سے آواز آئی کہ آپ کا بہت شکریہ اور اللہ کریم سرک پہ رحم فرمائے۔ جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس غیبی آواز کے قائل کو، کہ جس کی آواز تھی، آپ اس کو مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی تم کون ہو اور یہ سرک کیا ہے؟ اس غیبی شخص نے پھر آواز دی، جواباً اس نے کہا کہ میں ایک جن ہوں، اور یہ جسے آپ نے دفن کیا ہے یہ بھی ایک جن تھا، اسی کا نام سرک ہے۔ یہ اور میں، ہم دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرک کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے سرک، تمہاری موت مکہ کے راستے میں ہوگی، اور اس وقت جو شخص تمہاری تدفین کرے گا وہ میری امت میں اس وقت سب سے افضل شخص ہوگا۔ امام بہقی نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو گویا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ بات ملتی ہے ان کی سیرت سے کہ آپ راستے میں کہیں جا رہے ہوں، اگر آپ کو وہاں پہ کسی نیکی کا موقع ملتا ہے تو آپ اس کو ضائع نہ کریں، اس موقع کو آپ ضائع نہ کریں، وہ نیکی کر لیا کریں۔ راستے میں جاتے ہوئے کسی کو پانی پلا دیا، کسی کی مشکل کو آپ نے حل کر دیا، کسی کے کام آ گئے۔ آج کل تو راستوں میں، چوراہوں میں کئی سارے مزدور کھڑے ہوتے ہیں، آپ گھر سے نکلتے ہوئے اپنے پاس گاڑی میں جو بھی آپ کے پاس سواری ہے، ٹھنڈے پانی کی چند بوتلیں اپنے پاس رکھ لیں، کھانے پینے کی کوئی چیز تھوڑے تھوڑے پیکٹ بنا کے اس کے اپنے پاس رکھ لیں، جہاں پہ کہیں آپ کو کوئی مزدور نظر آئے آپ کچھ نہ کچھ اس کو دے دیا کریں۔
راستے میں کسی کو آپ کی ضرورت ہو تو آپ اس کی ضرورت پوری کر دیا کریں۔ یہ جناب سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ محترم ناظرین، محمد بن معبد بیان کرتے ہیں کہ میں شہنشاہ روم کے پاس گیا، میں نے دیکھا بڑا افسردہ ہے، پریشان حال ہو کے بیٹھا ہے زمین کے اوپر۔ میں نے افسردگی کے بارے میں اور اس پریشانی کے بارے میں ان سے دریافت کیا، انہوں نے مجھے جواباً کہا کہ تم نہیں جانتے، میرے اس صدمے کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک بہت بڑا انسان اس دنیا سے رحلت کر گیا ہے۔ محمد بن معبد پوچھتے ہیں وہ کون ہے؟ تو شہنشاہ روم نے جواب دیا، مسلمانوں کے امیر عمر بن عبدالعزیز آج اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ تھوڑی دیر خاموش رہے تو پھر شہنشاہ روم نے پھر کہا کہ تم جانتے ہو کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج کے اس زمانے میں اگر کوئی شخص مردوں کو زندہ کر سکتا تھا تو وہ عمر بن عبدالعزیز تھا، کہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے اس بات پہ کوئی حیرت نہیں ہے کہ ایک راہب اپنے گھر کے دروازے بند کر کے دنیا کو ترک کر دیتا ہے، تاریک دنیا بن جاتا ہے اور پھر عبادت میں لگا رہتا ہے۔ مجھے حیرت اور تعجب اس بات پہ ہے کہ ایک وہ شخص کہ جو ایک اتنی بڑی مملکت کا بادشاہ ہے، 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی یہ سلطنت ہے، اور اس کا امیر کہ جس کے قدموں کے نیچے دنیا ہے، وہ دنیا کو ٹھوکر مار کے راہبوں کی طرح زاہدانہ زندگی اختیار کرتا ہے، تو اس سے بڑھ کر تعجب کیا ہو سکتا ہے؟ دوستو، آپ نے جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند گوشوں کو سماعت کیا۔ آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ سیرت کو سنوارنے میں، کردار کو نکھارنے میں کون سے عوامل کار فرما ہیں؟ یہ تو ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا کہ اپنے بچوں کو صالحین کی مجلس میں چھوڑ دیا کرتے تھے، صالحین کی سنگت میں، صحبت میں چھوڑ دیتے تھے، تاکہ ان پہ اللہ کے نیک بندوں کی مجلس کا رنگ چڑھ جائے۔ جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 یا 63 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کی تربیت مدینہ منورہ میں جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی، اور خاص طور پہ صالح بن کیسان یہ آپ کے اطالیق مقرر ہوئے تھے، استاذ محترم۔ ان کی زیر نگرانی جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز اپنی تربیت کے مراحل طے کر رہے تھے۔ بچپن کا زمانہ تھا، بڑی کڑی نگرانی تھی، تعلیم و تربیت پہ بڑا زور تھا۔ آج تو ہم تعلیم کی بڑی سے بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں، لیکن تربیت کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تربیت کہتے کس کو ہے۔ آج ہمارے نصاب تعلیم میں تربیت کا فقدان ہے۔ آج تو اس کو ایک روزی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، تعلیم کو، پڑھنے اور پڑھانے کو۔ صالح بن کیسان یہ جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اطالیق استاذ مقرر ہوئے، اور آپ تربیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک مرتبہ نماز میں کوتاہی ہوئی، تاخیر سے گئے۔ ہمارے ہاں تو اس بات پہ والدین کی کبھی توجہ ہی نہیں گئی کہ ان کے بچے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔
ماں باپ اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے آج اسکول گئے تھے، کالج یونیورسٹی گئے تھے، اکیڈمی گئے تھے؟ یہ نہیں پوچھتے کہ آج نمازیں کتنی پڑھی ہیں، آج آپ نے قرآن کی تلاوت کی تھی، آج آپ نے ذکر و اذکار کیے تھے، کسی بندہ صالح کی صحبت میں بیٹھے تھے؟ اس سے ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ تعالی۔ نماز میں تاخیر سے پہنچے عمر بن عبدالعزیز۔ استاذ نے پوچھا بیٹے نماز میں تاخیر کس وجہ سے ہوئی؟ عرض کرتے ہیں استاذ گرامی میں اپنے بال سنوارنے میں لگا رہا تو اس وجہ سے تاخیراً نماز میں پہنچا ہوں، دیر سے نماز میں آیا ہوں۔ استاذ نے یہ بات گوارا نہ کی۔ ان کے والد گرامی عبدالعزیز جو کہ مصر کے گورنر تھے، ان کے نام پہ ایک خط لکھا کہ آج آپ کے بیٹے نے اس وجہ سے نماز میں تاخیر کی ہے کہ وہ اپنے بال سنوارنے میں لگا رہا۔ بالوں کو سنوارنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے زیادہ ترجیح آ گیا۔ اب جناب عمر کے والد گرامی عبدالعزیز جو مصر کے گورنر ہیں، جب یہ خط پہنچا آپ کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہوا کہ میرے بیٹے نے آج نماز میں اس وجہ سے تاخیر کی ہے۔ مصر سے ایک اسپیشل بندہ روانہ کرتے ہیں اور اس نے یہ کام کیا کہ مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال سارے منڈوا دیے۔ ایک نماز تاخیر سے پڑھنے کی وجہ سے آج ہر ماں باپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات سوچے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت میں کیا اس طرح کے بندوبست کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کے احکامات کی پیروی میں اپنی اولاد پر اس طرح سختی کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، صالح بن کیسان نے عمر بن عبدالعزیز کی تربیت کو سنوارنے اور ان کے کردار کو نکھارنے میں پورا حق ادا کیا، اور اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم آج اس پرفتن دور میں، نفسا نفسی کے زمانے میں، اگر ہم دلی سکون اور راحت چاہتے ہیں، ہمیں اپنے اولاد کی نگہداشت میں تربیت کو شامل کرنا ہے۔ ہم نے صالحین کی صحبت اور مجلس میں اپنی اولاد کو لے کے جانا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ وقت گزارنا ہے۔ ہم اپنی اولاد پہ نیک بندوں کا رنگ چڑھائیں۔ جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں۔ عراق سے ایک خاتون آتی ہے، بیوہ تھی، 5 جوان بیٹیاں ہیں، کوئی اسباب کار نہیں ہیں، بڑی پریشان ہیں، مالی حالت بڑی ناگفتہ بے ہے۔ چلتے چلتے جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پہنچتی ہیں تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا امیر کے گھر کے باہر کوئی دربان ہوتا ہے، ان کے پاس ملنے کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ان کے گھر کے باہر نہ کوئی دربان ہے اور نہ ہی کوئی خاص وقت ہے۔ گھر کا پتہ کرتے وہ خاتون پہنچی وہاں پہ، اور کیا دیکھتی ہے کہ اس گھر میں ایک خاتون ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکا رہی ہیں۔ گھر کی حالت بڑی ناگفتہ بے ہے۔ پریشان ہوئی کہ میں تو آئی تھی کہ اس گھر کے فیض سے میں اپنے گھر کی ویرانی کو دور کروں گی، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر میں اپنے گھر جاؤں گی اور میں اپنی زندگی کو خوشحال بناؤں گی۔ جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت فاطمہ سے ملاقات ہوئی اور ان سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اسی اثناء میں امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے اپنے گھر آتے ہیں اور گھر میں کنویں میں سے پانی نکال کر
آپ مٹی پاس پڑی تھی کہ جس کا گارا تیار کرنا تھا، آپ نے کنویں میں سے پانی نکال کر اس گارے پہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ کام کرتے ہوئے آپ نے ایک آدھ دفعہ اپنی اہلیہ کی طرف دیکھا۔ اب یہ جو مہمان خاتون تھی وہ اس خوش بخت بی بی کو، حضرت فاطمہ کو، جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کو کہتی ہے کہ یہ مزدور بار بار آپ کی طرف دیکھتا ہے، آپ ایسا کریں کہ پردہ کر لیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ فاطمہ نے عرض کیا، اے اللہ کی بندی، یہ مزدور نہیں، یہ امیر المومنین ہے۔ اسے اور حیرت ہوئی کہ گھر کی حالت یہ ہے، امیر المومنین کی اپنی حالت یہ ہے، خود گارا بنا رہا ہے، کنویں میں سے خود پانی نکال رہا ہے، تو یہ مجھے کیا دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو آئی تھی کہ اس گھر کے فیض سے اپنے گھر کی ویرانی کو دور کروں گی۔ اس کی اس بات کو سن کر عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ نے کہا، اللہ کی بندی، اس گھر نے اللہ کے بندوں کے گھروں کو بساتے بساتے اپنے گھر کا یہ حال کیا ہے۔ خیر، جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام سے فارغ ہوئے اور اپنے گھر میں اس اپنے کمرے میں گئے کہ جس کو عبادت کے لیے خاص کیا تھا، وہاں پہ جا کے اپنی اہلیہ کو طلب کیا اور پوچھتے ہیں کہ یہ خاتون کون ہے اور کس مقصد کے لیے آئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ عراق سے آئی ہیں اور آپ سے ان کو کوئی کام ہے۔ بلایا، اس خاتون نے کہا کہ میں بیوہ ہوں، 5 بیٹیاں ہیں میری، بے پرواہ اور لاشعور سی بیٹیاں ہیں میری، تو میں اس لیے آئی ہوں کہ میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے، آپ میرے لیے کوئی، میری بیٹیوں کے لیے وظیفہ مقرر کر دیں۔ جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کاغذ قلم پکڑتے ہیں، اس کی بڑی بیٹی کا نام پوچھا، اس کا نام لکھ کر اس کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کے احکامات حاکم عراق کے نام پہ آپ نے لکھ دیا۔ دوسری بیٹی کا نام پوچھا، اس کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا حکم لکھ دیا۔ اس خاتون نے کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ تیسری بیٹی کا نام پوچھا، اس کے لیے بھی وظیفہ مقرر ہوا، اس خاتون نے پھر الحمدللہ کہا۔ چوتھی بیٹی کا نام پوچھ کر لکھا اور اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا، تو اس خاتون سے رہا نہ گیا۔ اب اس نے امیر المومنین جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تعریف و توصیف ان کی کرنا شروع کر دی۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنا قلم وہیں پہ روک لیا۔ آپ فرماتے ہیں جب تک تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہی، میں تمہاری بیٹیوں کا وظیفہ مقرر کرتا رہا، اب تم نے میری تعریف اور توصیف شروع کر دی ہے، میں تو اس لائق نہیں ہوں، لہٰذا اب میں تمہاری 5ویں بیٹی کا وظیفہ مقرر نہیں کر سکتا، تم اپنی 4 بیٹیوں کو کہنا کہ وہ اپنے وظیفے میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ ملا کر آپ کی 5ویں بیٹی کو بھی دے دیا کریں۔ ناظرین، یہ تھا عمدہ معیار۔ آج تو اگر آپ کسی کو بلاتے ہوئے چند ایک القابات کا اس کے ساتھ ذکر نہ کریں تو لوگ مائنڈ کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، جی آپ نے میری تعظیم نہیں کی، بے ادبی کے ساتھ مجھے بلایا ہے۔ جب تک اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کرتی رہی، وظیفہ مقرر ہوتا رہا، اور جب امیر المومنین کی توصیف میں اور ان کی تعریف میں چند کلمات کہے، قلم وہیں رک گیا۔ یہ معیار ہے۔ وہ خاتون جب یہ خط لے کر حاکم عراق کے پاس، عراق کے گورنر کے پاس جاتی ہیں، اس نے یہ خط پڑھا اور اس کی زبان سے نکلا، اللہ اس پر رحم فرمائے کہ جس نے یہ خط لکھ کے دیا ہے۔ اس خاتون نے کہا کیا ہوا؟ عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے ہیں؟ حاکم عراق نے کہا ہاں، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اس خاتون کی چیخ نکلی۔ گورنر عراق نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو،
یہ جو انہوں نے احکامات دیے ہیں میں اس کی تعمیل کروں گا، آپ کی بیٹیوں کو وظیفہ بیت المال سے ملے گا۔ ناظرین کرام، جب حاکم اس طرح کے ہوتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم رحمت کی بارش کی طرح چھم چھم برستا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے صوبوں کے گورنروں نے خط لکھے کہ جناب اس وقت تو صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے لوگ موجود ہیں اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے والے لوگ موجود ہیں مگر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہمارے حکمران یہ سیرت و کردار اپنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم پہ رحم فرمائے گا، پھر اللہ رب العزت کا کرم ہوگا۔ عید کا دن آنے والا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹوں کے پاس عید کے لیے نیا لباس نہیں ہے۔ آپ کی اہلیہ نے عرض کیا کہ عید آ رہی ہے، سارے لوگ نیا لباس پہنیں گے اور امیر المومنین کے بیٹے اگر پرانے لباس میں جائیں تو یہ بات کچھ شایان شان نہیں ہے۔ ہمارے بیٹوں کو عید پہ نیا لباس پہننا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندی، میرے پاس اس وقت وسائل نہیں ہیں کہ میں اپنے بیٹوں کو عید کے لیے نیا لباس لے کر دوں۔ آج تو حکمران عللوں تللوں پہ خرچ کرتے ہیں اور مملکت کے ذرائع کو اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، ملک و ملت کے وسائل کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ضائع کرتے ہیں۔ تو آپ کی اہلیہ نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ بیت المال کے انچارج کو آپ لکھیں کہ آپ کو 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ مل جائے، ایڈوانس تنخواہ لے لیں آپ 1 مہینے کی۔ بیت المال کے نگران کو آپ نے لکھ کر بھیجا۔ اسی خط کے پیچھے بیت المال کے نگران نے لکھ دیا، اے عمر بن عبدالعزیز، کیا آپ کے پاس یہ گارنٹی اور ضمانت موجود ہے کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے اور امور سلطنت آپ سر انجام دیتے رہیں گے؟ خط واپس آیا، آپ نے دیکھا تو آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے حق کی طرف رہنمائی کی۔ اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں کو تسلی دو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں عظیم لباس عطا فرمائے گا۔ اس دنیا میں اگر ان کو نیا لباس نہ بھی ملا تو کوئی بات نہیں ہے۔ دوستو، یہ ہے انداز حکمرانی، یہ ہے سیرت و کردار کہ جس کی آج ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر حکمران رحم دل ہو، اگر حکمران عادل ہو، دیانتدار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلامی سلطنت کو وہ عروج اور کمال عطا کیا، رہتی دنیا تک یہ نام رہے گا۔ خلافت راشدہ کے 5ویں ستون کے طور پہ جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جگمگاتا رہے گا۔ دوستو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پہ کر سکیں، اور اللہ کریم ہماری اولاد کو بھی اس نہج پہ قائم رہنے کی توفیق اور صبر پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔